ایک سوال کی جانب بڑھوں گا کہ ابھی وقت حاضر میں دیگر ولی کامل کا دیدار کیا جاتا ہے. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں زندہ ولی کی کوئی نشانیاں دیکھنی ہو، زندہ ولی کی کوئی پہچان کرنی ہو تو کیسے کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اسٹیج پر جو بھائی نے مجھ سے سوال کیا، اور یہی اسٹیج عوام الناس کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے آج صرف تعویذ دینے والے کو آج لوگوں نے پیر اور ولی سمجھ لیا ہے. ولایت کا معیار تعویذ دینا نہیں، پیر کا معیار تعویذ دینا نہیں. اگر کسی ایک بندے کا تکا 10 میں سے ایک تکا لگ جاتا ہے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہیں. آج معاذ اللہ لگتا یہ ہے کہ ولایت کا منصب لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے. جسے چاہیں ولایت کے منصب پر بٹھا دیں کہ یہ جو ہے ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا ولی ہے. حالانکہ جس طرح نبوت عطائی ہے اسی طرح ولایت بھی عطائی ہے. ولایت یہاں بھی یہ سمجھیں، ولایت کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے. یہ محفل جو ہے ایک تعلیم و تربیت کے لیے، جو ویورز اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اور جو یہاں موجود ہے ان سب کے لیے ایک تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ و مرحلہ ہے کہ ولایت ایسی چیز نہیں کہ اگر جس کے مقدر میں رب کعبہ نے ولایت نہیں لکھی اور وہ محنت کر کے عبادت کر کے ولایت حاصل کر لے. ولایت یہ چیز نہیں. جس طرح رب کعبہ نے نبوت دینے کے لیے چند افراد کو چن لیا تھا کہ ان کو نبوت دوں گا، اسی طرح ولایت کا معاملہ ہے. جس طرح نبوت عطائی ہے اسی طرح ولایت بھی عطائی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ولایت دور حاضر میں ولی کی پہچان کیسے ہو اور کس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور کسے مرشد بنایا جائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے اور سب سے پہلی چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھی جائے گی کہ اگر جو بندہ پیر ہے یا ولی ہے اس کا کوئی عقیدہ خراب نہ ہو. بے شک یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کا عقیدہ خراب نہ ہو، اس کے عقائد اہل سنت کے عقائد سے مترادف نہ ہو، متضاد نہ ہو. اس کے عقائد اہل سنت کے عقائد سے متضاد نہ ہو. اس کے عقیدے عقائد خدا کی حوالے سے، نبی کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اس کے عقائد سارے وہی ہو جو اہل سنت کے عقائد ہو. اور اگر کوئی شخص وہ پیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، ولی بن کر بیٹھا ہوا ہے، نام نہاد ولی بن کر، یا اپنے چیلوں سے اپنے آپ کو ولی بلوا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ اللہ نہ کرے وہ اہل بیت پر حملہ کرتا ہے یا کسی صحابی کی ذات پر حملہ کرتا ہے تو مجھے بتائیں جو خود جہنمی کتا ہے، کیونکہ صحابی کی ذات پر حملہ کرنے والا وہ جہنمی کتا ہے، جو خود جہنمی کتا ہے وہ دوسروں کو کیسے جنت میں لے کر جائے گا. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کے عقائد جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں، پیر کا معیار تعویذ دینا نہیں، پیر کا معیار جو ہے تکے مارنا نہیں. پیر کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار ہے جو قرآن نے بتایا. پیر کا معیار کیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ رب کعبہ فرماتا ہے کہ خدا کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کے ساتھ ساتھ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو پیر کا معیار، ولایت کا معیار جو ہے وہ تعویذ گنڈے دینا نہیں. میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن ولایت کا معیار جو ہے وہ تعویذ نہیں بلکہ ولایت کا معیار جو ہے تقوی ہے. قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اولیاء جو ہے وہ صرف متقی ہی ہوتے ہیں. اور علامہ قشیری جن کا ایک رسالہ قشیریہ، اور یہ کون ہے؟ یہ امام الاصفیاء ہے. اور علامہ قشیری وہ شخصیت ہے کہ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں ان کا ذکر فرماتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جو امام الاصفیاء، استاذ الاصفیاء ہیں.
وہ اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں ایک بات بیان کرتے ہیں، اور رسالہ قشیریہ کی بات نکلی تو ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسالہ قشیریہ کے متعلق ایک بات آتی ہے، اس کا نام تو رسالہ قشیریہ ہے، لیکن یہ بھی نام کہا گیا ہے کہ یہ رسالہ جو ہے الرسالۃ المبارکہ، کہ یہ رسالہ برکت والا رسالہ ہے، یہ رسالہ برکت والا رسالہ ہے۔ اس کو اس نام سے موسوم کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسالہ جس کے گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، ان کا یہ رسالہ ہے۔ اور اس رسالے کی کمال کیا ہے کہ آپ نے جس موضوع کو بھی وہاں تحریر فرمایا، سب سے پہلے قرآن کی آیات، احادیث، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس موضوع پر جو اولیاء کے اقوال تھے اس کو جمع کیا۔ تو جو اولیاء کا موضوع تھا اس کتاب میں، ولی کا موضوع تھا، اس ولی کے موضوع میں اس رسالہ قشیریہ میں جا کر جو ولی کا موضوع ہے اور کھول کے دیکھا جائے تو آپ نے ایک ولی کا قول ذکر کیا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، مرشد ہوتا کون ہے، پیر ہوتا کون ہے، ولایت کے منصب پر فائز ہوتا کون ہے۔ تو امام قشیری ایک ولی کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ ولی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ هو الذی توالت افعالہ علی الموافقۃ، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے سارے افعال، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا ہر فعل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا میسج یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اور ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ جس طرح ولایت کا معیار، پیر کا معیار جو ہے وہ تعویذ دینا نہیں، اسی طرح پیر کا معیار جو ہے وہ شہرت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت کے اتنے مرید ہیں تو یقیناً جو ہے وہ خدا کا ولی ہوگا۔ تو میں نے کہا حضرت سے زیادہ، حضرت کے فالوور سے زیادہ جو ہے وہ شیطان کے فالوورز ہیں، کیونکہ شیطان کو پیر مان لو گے، شیطان کو مرشد بنا لو گے، تو فالوورز ہونا اور اتباع کرنا، لوگوں کی پیروی کرنا، یہ پیر کا معیار نہیں، ولایت کا معیار نہیں۔ ولایت کا معیار کیا ہے کہ جس کے عقیدے درست ہو، جس کے عقائد درست ہو، اور عقائد کے ساتھ ساتھ جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔